فار گریٹ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرف کی آیت نمبر 11 میں بارش کو پانی کہا ہے جو ایک خاص مقدار میں برسایا جاتا ہے۔ ایک خاص مقدار سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس زمین پر زندگی کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت اہم عناصر میں سے بارش ایک اہم عنصر ہے۔ بارش تمام جانداروں کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن ہمیں مختلف آیات میں اس بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے، اس کا تناسب کیا ہوتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور یہ ایسی معلومات تھی جو اس زمانے کے لوگوں تک کبھی بھی نہ پہنچ پاتی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جس مقدار کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، اس سے بارش کی دو صفات کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ نمبر 1 بارش کی مقدار اور نمبر 2 بارش کی رفتار۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کی مقدار کتنی اور کیسے ایک جیسی ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین سے پر سیکنڈ کتنا پانی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو سوچیں کہ ایک سیکنڈ میں کتنا پانی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق ایک سیکنڈ میں 16 ملین ٹن پانی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے، یعنی کہ 1,60,00,000 ٹن پانی ہر سیکنڈ میں بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی مقدار ہے، اور یہ ایک سیکنڈ کی مقدار ہے۔ سوچئے ایک گھنٹے میں یہ کتنی زیادہ مقدار ہوگی، اور زمین پر برسنے والی بارش بھی ٹھیک ایک سیکنڈ میں 1,60,00,000 ٹن برستی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی ایک توازن کے ساتھ ایک مقدار کے اندر گردش میں رہتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے قرآن میں کرتا ہے کہ جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا ہے۔ اور دوسری صفت بارش کی رفتار ہے۔ وہ بادل جو بارش برساتے ہیں، ان بادلوں کی کم از کم بلندی 1200 میٹر ہے۔ جب اتنی بلندی سے بارش کے قطرے کے برابر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کی رفتار مسلسل تیز تر ہوتی جاتی ہے، تو یہ زمین پر 558 کلومیٹر کی رفتار سے پہنچتی ہے، اور یقیناً یہ بہت تیز رفتار ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 558 کلومیٹر کی رفتار سے کوئی چیز زمین پر گرے تو وہ کتنا نقصان دہ ہوگی، اور آپ تصور کریں کہ اگر بارش بھی اسی رفتار سے گرتی تو یقیناً زمین پر موجود تمام فصلیں تباہ ہو جاتی۔ اور ذرا تصور کریں کہ یہ بڑی بڑی بلڈنگز اور مکانات کا کیا حال ہوتا، یہ واقعی بڑے نقصان سے دوچار ہوتی، اور یہ بڑی بڑی موٹر ویز، روڈز اور گاڑیاں نقصانات کا شکار ہوتی۔ پھر یہ تخمینہ تو ان بادلوں کے بارے میں ہے جو 1200 میٹر کی بلندی پر ہے۔ ایسے بادل بھی تو ہیں جو 10,000 میٹر کی بلندی سے بارش برساتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ 1200 میٹر کی بلندی سے گرنے والے بارش کے قطرے کی رفتار 558 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ جو 10,000 میٹر کی بلندی سے گرتے تو ان کی رفتار کیا ہوتی، وہ کتنی تباہ کن ہوتی۔ یعنی اگر بارش کے قطرے اپنی حقیقی رفتار سے گریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً اس زمین پر زندگی کا وجود ممکن نہ تھا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ بارش کے قطرے کتنی ہی بلندی سے گریں، ان کی اوسط رفتار 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ وہ کون ہے کہ جس نے اس کی رفتار کو متعین کر دیا؟ یہ جتنی بھی بلندی سے گریں تو یقیناً وہ ہمارا پروردگار اللہ رب العزت ہے، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان بارش کے قطروں کی رفتار 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہی کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی شکل ایک خاص طرح کی ہوتی ہے۔ اس خاص شکل کی وجہ سے کرۂ ہوائی کی فرکشن کا اثر بڑھ جاتا ہے، اور اس سے ایک خاص حد رفتار کے بعد تیزی نہیں آتی، اور اسی تکنیک کو استعمال کر کے
پیراشوٹ بنائی گئی ہیں۔ مقدار سے متعلق بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان ہوائی تہوں میں جہاں سے بارش برسنا شروع ہوتی ہے، درجہ حرارت 40 سینٹی تک گر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بارش کے قطرے برف کے ذرات میں تبدیل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرۂ ہوائی میں پانی خالص ہوتا ہے، اور خالص پانی بہت کم درجہ حرارت پر بھی نہیں جمتا۔ آپ تصور کریں کہ بارش کا ایک چھوٹا سا قطرہ کس قدر تباہی کا باعث ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا ڈیزائن کیا کہ یہ تباہی نہیں لاتا، بلکہ یہ تمام جانداروں کے لیے لاتعداد نعمتوں کا باعث ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرف کی آیت میں فرمایا کہ جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو جلا اٹھایا۔